حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ایک بی بی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی، اپنا علاقہ چھوڑ آئی، آ کے کھڑی ہوئی تو اس نے کہا حضور میں خاندان بھی چھوڑ آئی، سسرال بھی، میکہ بھی، ننہال بھی، ددیال بھی، میں ہر ایک کو چھوڑ آئی۔ میں جائیداد والی تھی وہ بھی چھوڑ آئی، مال و دولت بھی چھوڑ آئی، ایک میرا بیٹا تھا جوان وہ میں ساتھ لائی ہوں، سونیا یہ آپ کی نوکری کرے گا اور میں حضرت فاطمہ کی ڈیوٹی کروں گی، میں حضرت عائشہ کے برتن دھویا کروں گی، میں بھی نوکری کروں گی، حاضر ہے۔ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچہ اصحاب صفہ میں رکھ لیا۔ اصحاب صفہ اور بی بی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متعین کیا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ نوجوان بڑا پیارا، بڑا میٹھا، بڑا دھیما، بڑا وفادار، وہ سبق اچھی طرح یاد کرتا، وہ نماز دلچسپی سے پڑھتا، وہ حضور کی باتوں کو غور سے سنتا، وہ رسیلا، وہ سنجیدہ، وہ کم گو، وہ میٹھا، وہ پیارا۔ کہتے ہیں بڑی دلکشا طبیعت، اس کی مقناطیسی سی شخصیت، طبیعت کھنچی چلی جائے اس کی طرف، بڑا حسین و جمیل وہ نوجوان۔ اس ماں بیٹے کے تذکرے ہونے لگے کہ بڑی جائیدادیں چھوڑ کے آئے ہیں، بڑے مال والے ہیں، انہوں نے بڑی قربانی دی ہے، ہر رشتہ ناتا توڑ کے رب رسول سے یارانہ لگایا ہے، اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ وہ بچہ بیمار ہو گیا، شدید علیل ہوا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم قریب جا کے بیٹھے تیمارداری کرنے تو اتنا علیل ہوا کہ اس کا وجود کانپنے لگا۔ کہتے ہیں کچھ ہی دیر گزری تو اس نے کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ کہتے ہیں رسول پاک کو بلایا، حضور آئے تو آنکھوں میں آنسو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور پہلے حضور نے جملے ارشاد فرمائے تم غسل دو، کفن دو، میں خود اس کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں اسے غسل نہیں دینا، ارادہ بدل گیا، پروگرام تبدیل ہو گیا، غسل نہیں دینا، کفن نہیں دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں؟ فرمایا اس کی اماں کو جا کے بتاؤ، یہ نہیں فرمایا بلا کے لاؤ، اماں کو جا کے بتاؤ۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے کوئی نرالا سا رنگ دیکھا، کوئی منفرد سا انداز دیکھا، ہمیں بھیج دیا اماں کو بلاؤ، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کمرے سے نکل گئے اور حضور کے آنسو بھی یکدم خشک ہو گئے، مزاج بدل گیا، پریشانی بدل گئی۔ اماں کو بلاؤ، اس کی پتہ نہیں ارادہ محبوب کیا ہے، ارادہ خدا کیا ہے۔ کہتے ہیں اس کی اماں کو جا کے خبر دی تو ماں کو تو بس کوئی اتنا بتا دے کہ بیٹا سائیکل سے گر گیا ہے، اماں ساری رات سوتی نہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا ایک مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی، میں نے ایک رات کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے، یہ اپنے اپنے رنگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا انداز ہوتا ہے۔ رمضان شریف کا مہینہ آتا تو میری اماں گری کا تیل منگاتی، چیزیں منگاتی اور پھر زبردستی میں منع کرتا اماں جی نہیں آپ کیا کر رہی ہیں، میں تو تیل ویسے بھی ذرا کم استعمال کرتا ہوں تو رگڑ رگڑ کے نہیں کتابیں بڑی موٹی ہیں، اس کا رنگ تھوڑا نرالا ہے، اور یہ جو ماں کا رنگ ہے نا اس جیسا رنگ دوسرا ملتا بھی کوئی نہیں دنیا میں، یہ اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اماں کو کہا تیرا بیٹا، اماں ذرا دوڑی، گری، پھر اٹھی، پھر گری، روتی ہوئی آئی۔ کہتے ہیں پیچھے وہ روئی لیکن جب بیٹے کی میت کے قریب آئی تو نہیں روئی۔ کہتے ہیں ہمارے چہروں پر نظر دے ڈالی اور کہنے لگی تمہارا کلاس فیلو فوت ہو گیا ہے، واقعی چلا گیا؟ کہاں ہاں۔ پردہ کر گیا ہے؟ واقعی؟ کہاں ہاں۔ کہتے ہیں اماں نہ زمین پہ بیٹھی اور پہلے اس نے بیٹے کے پیر اٹھا کے چومے، پھر سینے پہ رکھے، پھر وہاں سے اٹھی اور ادھر آئی، سر سجدے میں رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی اے اللہ میں دولت کے لیے ایمان نہیں لائی تھی، اے اللہ جائیدادوں کے لیے کلمہ نہیں پڑھا تھا،
مولا میں تیری بارگاہ میں آئی تھی، میں تیرے اور تیرے رسول کو مان کر آئی تھی۔ خدا بندہ میں نے میکے چھوڑ دیے، سسرال چھوڑ دیا، ننیال چھوڑ دیے، ددیال چھوڑ دیا، وہ دشمن تھے سارے دین کے، چھوڑ کے آئی۔ خدا بندہ بیٹے نے جانا تھا، مجھے شکوہ کوئی نہیں، لیکن خدا بندہ اب میرے سارے کہیں گے تو نے کلمہ پڑھا تو تیرا بیٹا ہی چلا گیا۔ اے اللہ کی اگر تو نے دل مسلم کی دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ اے اللہ میرا یقین کہتا ہے کہ اگر تو ماننے پہ قادر ہے تو تو زندگی دینے پہ بھی قادر ہے۔ خدا بندہ کافروں کو راضی نہ کر، وہ خوش ہو جائیں گے، وہ مجھ پہ تانے کسیں گے، پپتیاں کسیں گے۔ اے عرش کے مالک رحمت کا دروازہ کھول، میں تیرے نبی کی بارگاہ میں رہتی ہوں، نظر فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ایمان، یقین اور استقامت کے ساتھ اس بوڑھی اماں نے جب دعا مانگی تو ہم نے مسجد نبوی کے صحن میں عجیب نظارہ دیکھا۔ ایک ماں نے دعا مانگی تو بیٹا اٹھ کے بیٹھ گیا، کہتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گیا، ماں نے سینے سے لگایا اور ماں اور بیٹا نعرے لگانے لگے، لوگوں سنو قرآن بھی سچا، اسلام بھی سچا، اللہ بھی سچا، یہ مسجد نبوی سچوں کا گھر، اور سب سے بڑھ کے اللہ کا رسول سچا، مسجد میں رہنے والوں میں سب سے بڑھ کے سچے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا۔ فرماتے ہیں رسول پاک کو خبر دی تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا میرے رب کی طاقتیں بڑی زیادہ ہیں، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ ایمان تھا، یقین تھا، استقامت تھا، بچہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی حیات رہا، وسائل ظاہری کے بعد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بھی موجود رہا، عمر کے زمانے میں بھی موجود رہا، حضرت عثمان کے زمانے میں بھی اس کی اماں کا انتقال ہوا تو اس نے اماں کو دفن کیا اور ماں کے بڑے عرصے کے بعد اس نے پردہ کیا۔ جب ہم اس کی طرف دیکھتے تھے نہ دیکھتے اس کی طرف تھے، پر ہمیں اس کی اماں کا ایمان یاد آ جاتا تھا۔ ہمیں یقین ہے بھائی بہنوں کبھی تو نے رب کریم کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے مانگا ہی نہیں، تو کبھی آیا ہی نہیں، ورنہ اس کے دروازے سے کوئی خالی جا سکتا ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی خالی جائے، کوئی جاتا ہی نہیں، وہ بیچتا ہی نہیں، اس کا انداز ہی نہیں، وہ تو نواز دیتا ہے۔ ایمان، یقین، استقامت اپنائیے، اوڑھیے اپنی زندگی میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑیے۔ یہ دنیا داروں کے ساتھ ہم تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں، کبھی SMS، کبھی ٹیلی فون، کبھی عید میں مبارکباد، کبھی فلاں جگہ، دنیا داروں سے جوڑ کر رہتے ہیں۔ خدا سے جڑ کر رہیں، کبھی فجر میں جڑ جاؤ، کبھی ظہر میں جڑ جاؤ، کبھی درود و سلام کی وجہ سے رب کریم کے ساتھ تعلق بناؤ، کبھی رمضان میں، کبھی ایمان میں، کبھی حج میں، کبھی عمرے میں، کبھی کسی غریب کی مدد میں، کبھی کسی لاچار کی مدد میں، کبھی بے کس کی مدد میں، کبھی کسی مجبور کی مدد میں جڑ جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ایمان، مضبوط قوت پیدا کرو، توانائیاں حاصل کرو، اپنے اندر خوبی پیدا کرو۔ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عرش سے مدد نازل فرماتا ہے، اور جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو جو مدد پاس ہوتی ہے وہ بھی چھن جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بھی لازمی کریں تاکہ اس طرح کی اسلامک ویڈیو دیکھ سکیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں۔ جزاک اللہ۔